درے اقدس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ دوڑتی بھاگتی اس چمکدار اور حسین دنیا میں کوس و قزح کے بہت سے رنگ ہیں، جس کو ہم آنکھیں رکھنے والے انسان تو دیکھ پاتے ہیں، لیکن نابینا افراد اس دنیا کی رنگینی کو بس ایک خواب ہی سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ کچھ افراد تو اس کی رنگینی کو دیکھنے کے بعد کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھو دیتے ہیں۔ ایسے افراد ساری عمر اس بصارت کے دور کی یادوں کے سہارے زندگی گزار دیتے ہیں، اور کچھ اس دنیا میں بصارت لے کر ہی نہیں آتے اور ساری عمر اس حسین دنیا کو بس محسوس کرتے ہیں۔ لیکن رب کائنات نے ایسے افراد کو دل کی وہ بصارت دے رکھی ہوتی ہے جس سے ہم میں سے اکثر و بیشتر محروم ہیں۔ صبا ظاہری آنکھ سے محروم وہ خاتون ہیں جن کی آواز کی چاشنی ہر بصارت رکھنے والا اور نہ رکھنے والا محسوس کر سکتا ہے۔ زندگی سے بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے کہ جہان آج بھی میری عزت کرتا ہے، اور مجھے ان پلیٹ فارمز پر جانے کا موقع ملا ہے جہاں پر عام بینائی والے لوگ جاتے ہیں۔ میں آل پاکستان نعت کمپٹیشن ARYQ TV پہ بھی ونر ہوں، اس کے علاوہ PTV کی ونر ہوں، اور اس کے علاوہ کافی میں نے ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں اپنے والدین کی مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری معذوری کو میری کمزوری نہیں بنایا، اور آج تک وہ میری سپورٹ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے میں آج اس مقام تک پہنچی ہوں۔ میں سینٹر آف ایکسیلنس میں ابھی بھی کمپیوٹر اور بریل کی ٹریننگ لے رہی ہوں، اور وہ ٹریننگ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اس ٹریننگ کے بعد میں اپنے جیسے تمام جو میرے ڈسیبل بہن بھائی ہیں سب تک میں یہ اپنا علم پہنچاؤں۔ جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے جیسے اور بھی بہت سے افراد ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، اور میری مدد سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ لوگ ہمیں پیسہ دیں۔ مدد سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمیں سکھائیں اور ہمیں اس ملک کا قابل شہری بنائیں۔ رب کائنات نے انسان کو نامطمئن پیدا کیا، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر اس دنیا سے نالاں ہیں، لیکن بصارت سے محروم سینٹر آف ایکسیلنس اسکول کی بچی سمنا کچھ اور ہی کہتی ہیں۔ 4 بہن بھائی ہیں، 2 بلائنڈ، اور میرا ایک بھائی بھی بلائنڈ ہے، اور ایک میں بلائنڈ ہوں، اور 2 جو ہے وہ سائٹڈ ہے۔ اور میں جو ہے اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ میں نے پڑھ لکھ لیا ہے، میرے بھائی بھی پڑھ لکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ماں باپ کا ساتھ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، جو کہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری مما نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی اور کر رہی ہیں، حد سے زیادہ محنت کر رہی ہیں ہمیں پڑھانے لکھانے کے لیے۔ وہ گاؤں سے ہمیں یہاں پہ لے کے آئی کہ ہم لوگ یہاں پہ پڑھے لکھے، کسی کے محتاج نہ ہوں، اور انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں لکھیں گے اور کچھ بنیں گے۔ اور انشاءاللہ مجھے شوق ہے کہ میں جاب کروں، اور میں کروں گی، کیونکہ مجھ میں ہمت ہے کہ میں یہ کچھ کر سکتی ہوں، میں کروں گی۔ اور میں اپنی بلائنڈنس کو بلائنڈنس نہیں سمجھتی۔ کیونکہ مجھے جو ہے تو کسی چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، باہر جانے میں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں گھر میں سب کچھ کام وغیرہ کر سکتی ہوں۔ میری عزت اس طرح ہے کہ میں ماشاءاللہ سے پڑھائی کے ساتھ بھی ہے، اور ایک میں نعت خوان بھی ہوں، میری ٹیچر صبا پرویز ہے۔ بصارت کے ساتھ ساتھ قوت سماعت بھی رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو بولنا بھی زبان کے ہوتے ہوئے بھی ممکن نہیں، کیونکہ انسان زبان سن کر ہی بول سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان کیوں نہ ہو۔ رب کی اس نعمت کی کمی کا احساس سینٹر آف ایکسیلنس اسکول میں آئے بچے احسن کو بڑی شدت سے ہوتا ہے، جب اس کے اپنے ہی اس کو اس محرومی کا احساس دلاتے ہیں
احسن کا کہنا ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ اکیلا پن ہے. وہ نہ بول سکنے کی وجہ سے سارا کرب و اذیت اپنے اندر ہی سہتا رہتا ہے اور بس خاموش رہتا ہے. میری ڈسیبلٹی ڈیف ہے اور میرے گھر میں سب نارمل ہے, میں صرف ایک ڈیف ہوں اور گھر میں سے مجھے اگنور کیا جاتا ہے. اور نہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے گھر میں سائن لینگویج نہیں آتی کسی کو بھی. کسی کی اگر میں نے کہیں جانا ہو یا کچھ ہو مجھے گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے. مجھے گھر میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا. کہیں شادی ہو یا کہیں بھی بازار جانا ہو یا کچھ بھی چیز لینی ہو تو میں گھر میں ہی ہوتا ہوں. اور گھر میں جو مطلب کھانا وغیرہ ہوتا ہے, جو چیز ہوتی ہے اگر نہ بنی ہو تو میں خود بنا لیتا ہوں, کیونکہ سارے کہتے ہیں کہ تم کیا کرو گے, بیٹھ جاؤ گھر میں. اور مجھے بھائی بھی ساتھ لے کے نہیں جاتے اس وجہ سے کہ سائن لینگویج نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہم تنگ ہوتے ہیں, تم سے باتیں نہیں کر سکتے, تم گھر پہ ہی بیٹھو. اور اسکول میں نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے اور وہ بھی اپنے دم پہ کی, کیونکہ دوستوں کی وجہ سے میں گئی ہوں, گھر سے باہر نکلا ہوں. اور سینٹر کے حوالے سے کہ میرے دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں پہ ایک سینٹر ہے, میں یہاں پہ آیا ہوں, میں نے سیکھا ہے اور میں آگے بھی سیکھنا چاہتا ہوں. مجھے بہت شوق ہے سیکھنے کا اور میں آگے بھی سیکھنا چاہتا ہوں. یہ کہانی صرف احسن ہی کی نہیں ہے, بلکہ اس جیسے ہزاروں بچے زندگی کا یہ پرپیچ راستہ کاٹ رہے ہیں. معذور بچوں کی زندگی بڑی دشوار ہے. کوئی کس رنگ کی اذیت کا شکار ہے تو کوئی کس رنگ کی اذیت کا شکار. میرا نام شہزادی ناصر ہے. میں سینٹر آف ایکسیلنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ٹھنڈا میرا ایبٹ آباد کی رہائشی ہوں, ادھر کی رہنے والی ہوں. ہمارے گھر میں کل 10 افراد ہیں ٹوٹل. ہم 8 بہن بھائی ہیں, ایک بھائی اور میں. ہم دونوں ڈسیبل ہیں, باقی سارے جو ہیں وہ نارمل ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ڈسیبل ہوں, میری چھوٹی ہائٹ ہے, یہ میری ڈسیبلٹی ہے. اور میں اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں سمجھتی. تو میرے پاس اور بھی مطلب کہ اگر اللہ نے میری ہائٹ لی ہے تو مجھے اس کے مقابلے بہت کچھ دیا ہے. ایک اچھا مائنڈ دیا ہے جو کہ اس پہ محنت کروں تو میں کافی حد تک آگے جا سکتی ہوں. ٹیلنٹڈ ہوں, بس مجھ پہ تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ جو مہیر حضرات ہیں وہ میرے جیسے لاکھوں ہزاروں ڈسیبل ہیں جو آگے نہیں بڑھ سکتے, گھروں تک ہی محدود رہ جاتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسی مدد کریں کہ وہ بھی آگے بڑھیں, خود کو کم نہ سمجھیں. بلوچستان سے کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں سافٹ میں بریل بکس چاہیے. تو کیونکہ ہم لوگ کے پی کے اوپر کام کر رہے تھے تو میں نے انہیں ریفیوز کر دیا تھا. پھر میں نے میم کومل خان سے ڈسکس کیا کہ اس طرح کا ایک آئیڈیا ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹرائز بریل میں ایکسپرٹ کر دیں تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے گھر بیٹھے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. تو میم نے میرا آئیڈیا لیا اور الحمدللہ آج ہمارے پاس یہاں پہ 20 بچے جو ہیں وہ کمپیوٹرائز بریل سیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد سیکھنے کے بعد یہ گھر بیٹھ کے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. اور کے پی کے علاوہ باقی جو صوبے ہیں ان کا سلیبس گھر بیٹھ کے وہ سافٹ فارم میں تیار کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام کومل ہے اور میں کریٹڈ اپرچونیٹیز کی سی او ہوں. کریٹڈ اپرچونیٹیز اس وقت ایبٹ آباد میں پرسن ود ڈسیبلٹیز کی امپاورمنٹ تھرو ڈیجیٹل اسکلز کے اوپر کام کر رہا ہے. ہمارے پاس مور دین 60 پرسن ود ڈسیبلٹیز اس وقت ڈیجیٹل اسکل سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. ہمارے پاس ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ جو بچے ہیں ان کو ہم سائن لینگویج میں ڈیجیٹل اسکلس سکھاتے ہیں, اور ویژولی امپیئرڈ پرسنس کو ہم جو ان کے اسپیسیفک سافٹ ویئرز ہیں ان کے ذریعے کمپیوٹرائز بریل کمپوزیشن سکھا رہے ہیں. فزیکل ڈسیبلٹیز کے ساتھ بچوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسیسیبل انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے اور وہ ایزیلی ڈیجیٹل اسکلس سیکھ سکیں. ہمارے پاس جو مین اسپانسرز ہیں اس پروجیکٹ کے وہ تحصیل گورنمنٹ ایبٹ آباد ہے, جس نے ہمیں مور دین 10 ہائی پرفارمنس لیپ ٹاپس پرووائڈ کیے ہیں اور بچوں کی فری ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک کیری بھی مہیا کیا ہے. اسی طرح ہمارا دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ نیو ٹیک کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ایز اے اسٹیک ہولڈر, اور ہماری کوشش ہے کہ اس پروجیکٹ کو جو کہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کو اتنا کامیاب بنا کر دکھائیں کہ پاکستان کے ادر ڈسٹرکٹس میں بھی اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکے.
हमें डिसेबिलिटी और चैरिटी रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको अनलर्न करने की ज़रूरत है ताकि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के स्किल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकें। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को उनकी डिसेबिलिटी की नीड के मुताबिक कौन सा हुनर मुहैया करना चाहिए कि वो आसानी से अपना लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सके। मेरी आप तमाम देखने वालों और सुनने वालों से ये दरख्वास्त है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के स्किल के ऊपर काम कीजिए ताकि वो एक बामकसद ज़िंदगी गुजार सकें और दूसरों पर बोझ ना बने। हमारे प्लेटफॉर्म की एक अचीवमेंट ये भी है कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्सेसिबल, इंक्लूसिव एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर वो डिजिटल स्किल सीख कर एक बामकसद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के जो मेन चैलेंजेस हैं, सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, मोबिलिटी एक्सेसिबल नहीं है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। और जितने भी पाकिस्तान में चाहे वो कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जो है ट्रेनिंग करवाती है, स्किल्स ट्रेनिंग करवाती है, तो उनका एनवायरनमेंट जो होता है वो एक्सेसिबल और इंक्लूसिव नहीं होता, जिसकी वजह से जो विजन है स्किल्स फॉर ऑल का वो सप्रेस हो जाता है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उस तरह से इन प्रोग्राम से जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ डिजिटल एक्सीलेंस एबटाबाद में शुरू करने का जो मेन मोटिवेशन था वो ये था कि मैंने थ्रू आउट जो अपनी लाइफ है वो एक डिसेबिलिटी की स्ट्रगल के साथ गुजारी है। मैं अपने होम टाउन में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहती थी जहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को एम्पावर्ड कर सकूँ और इस मॉडल प्रोजेक्ट को इतना सक्सेसफुल करूँ कि पाकिस्तान के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको रेप्लिकेट किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अहम किरदार अदा कर सकती है। इंसान ज़िंदगी को अगर खूबसूरत महसूस करता है तो वो खूबसूरत हो जाती है, और अगर वो उसे किसी महरूमी के दुख में गुजारे तो हर लम्हा कर्ब व अज़ियत का लम्हा बन जाता है। और हम इंसान इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात हैं कि हम दूसरे इंसानों के लिए जीते हैं, अक्ल व शऊर की दौलत रखते हैं, और इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वो इंसानियत को पहचानता है। हमारे मुआशरे का ये तबका जो हमारी तवज्जो का मुंतज़िर है, हमारी इंसानियत को ललकार रहा है। आगे बढ़ें और अपना फ़र्ज़ निभाएं।